بن کے رب کو درخواست کرنا جس طرح ابراہیم نے کی سی مولا سعدی کی خدمت کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کی قربانی کے بعد سارے ہونے کے بعد میں عموماً کہتا ہوں جیسے مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی بیٹا اچھا رزلٹ لے A+ لے ہر پیپر میں A لے مارکس پھر باپ کے پاس آ کر رزلٹ چیک کرائے تو باپ خوشی اور مسرت سے کہتا ہے بیٹا مانگو آپ جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دوں. تو میرا دل خوش کرتا ہے میری عزت ٹاپ کی ہے تو اسکول ٹاپ پیتا ہے تو ضلع ٹاپ پیتا ہے. تو نبی ضلع اور سکول ٹاپ نہیں کرتے پوری کائنات ٹاپ کرتے ہیں. پیغمبر میں پوری کائنات. اب رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نقطے پہ رہیے گا. جو نقطہ میں نے شروع میں رکھا ہے حضور کی آمد بعد میں ہوئی. آپ کی تعریفوں کے چرچے آپ کی آمد کے تذکرے پہلے سے ہو رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر چکے. ابراہیم کو اللہ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. پوچھا مانگ رہے ابراہیم کیا مانگتا ہے. نبیوں کی دعائیں بھی بے مثال ہوتی ہیں. ہماری دعائیں دنیا سے شروع ہوتی ہیں دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. اللہ فلانی بیماری دور کر دے, اللہ فلانی ڈیل کر دے, اللہ فلانا مسئلہ حل کر دے. اللہ نبی کی دعا بھی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے. ماں ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی نہ آپ سے پہلے کسی نے مانگی تھی نہ آپ کے بعد کسی اور نے مانگی. فرمایا رب العالمین کوٹھیاں نہیں مانگتا, بنگلے نہیں مانگتا, دنیا کی نعمتیں اور جائیدادیں نہیں مانگتا. مانگ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا. رب العالمین ایک ہی چیز کی تو اسے درخواست کرتا ہوں کہ جو گھر میں نے تعمیر کیا ہے اس گھر کو آباد کرنے والا رسول بھی مبعوث فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضور کی ایک تشریف آوری ہوئی اور یہی بات حضور نے ایک حدیث میں فرمائی انا ثمرۃ دعوۃ ابی ابراہیم, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اب یہ پورا اتنا سننا ہے. حدیث علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بشارت دی تھی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد رسول آئے گا اس کی تمہیں میں بشارت دیتا ہوں. اور یہاں آ کر نام بھی بتا دیا اس کا نام احمد ہوگا. اللہ اکبر. تھکے نہیں, تھکنا تو ہمیں چاہیے. ابھی کل ہی آپ کے یہاں سے گزر کر کے آؤں گا بالکل بارڈر کے پاس کشمیر فارورڈ کا ہوگا سامنے انڈین فوجر سن ادھر اس کے ڈنر کر رہے ہیں سامنے. میں آگے کہ پتہ کوئی کافر ہی چھوڑ کے مسلمان ہو جائے. سفر تو ہم کر کے آئے ہیں, تھکاوٹ تو آپ کو تو نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن میں سچی بات آپ سے عرض کروں یہ سیرت کا عنوان ایسا ہے بندہ بولتا نہیں ہے بلوایا جاتا ہے. کہ حق کو کرم ذکر حبیب پہ زبان جاری. میری ذات کا میں نے جو تجربہ کیا ہے نا حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے خاص ہی رب کا کمال ہوتا ہے. اور اس سے انداز یہ ہوتا ہے کہ ہر اچھی بات رب کو پسند ہے اور کائنات میں ذکر حبیب سے زیادہ خدا کو کوئی اور ذکر پسند نہیں ہے. جو ذکر کرتا ہے حضور کا ذاکر بنتا ہے, ان کی سیرت کا ذاکر بنتا ہے, ان کی دعوت کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے. اللہ اس کو بھی عزت دیتا ہے اور اس کے علم میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کام کرتا ہے. اب وقت تھوڑا ہے. میرے بھائی عثمان عقائد صاحب کہہ رہے کتنا سارا ٹائم چاہیے. تو ایلوپیتھی تقریر کرنی, ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی دو تقریریں ہوتی ہیں. ایک ہومیوپیتھی ہوتی ہے اور ایک ایلوپیتھی. ایلوپیتھی ہوتی بندہ گولی کھا دی کیپسول کھا کر کام ہو گیا. ہاں وہ سرجری کر
دیتے ہیں، اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 20 سال لگن کے بیماری جڑ جو ختم کریں گے. ہاں تھوڑی تھوڑی دوائی دیں گے بیماری جڑ جو ختم ہو جائے. تو میں باہر ہومیوپیتھی پسند کرتا ہوں، خود بھی ہومیوپیتھی کرتا ہوں، اور لوگوں کو بھی صبح تدریس سناتا ہوں تاکہ آسانی سے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے میں نے جو عرض کیا تو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، میں اس کی طرف چلتا ہوں اور اپنے موضوع کو سمیٹوں گا کیونکہ میرے بعد عثمان بھائی نے بات کرنی ہے. قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی بیان کی ہے. اب اللہ کے پیغمبر آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت بھی اللہ کو اتنا یہ پسند آیا کہ رب نے آپ کے ذکر کو دنیا میں پہلے بھی عام کیا، آنے کے بعد بھی عام کیا. ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا، اذان ہے تو خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے، اقامت ہے خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے، تشہد ہے خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے، درود ہے خدا کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے. کوئی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام دیا. وَزَمَّ الْإِلَٰهَ اسم النبی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہدو. حضرت حسان بن ثابت نے یہ شعر کہے تھے حضور کے سامنے کہ رب کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام جوڑ دیا. جب 5 وقت میں مؤذن کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ ہی کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب حضور کے مشن کے بعد آئے، شان کے بعد پیغام مصطفیٰ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. انا ارسلناک شاہدا. یہ شاہد کیا ہوتا ہے؟ شاہد گواہ. اور پیغمبر اپنی نبوت پہ، اپنی رسالت پہ سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے. پیغمبر صرف لوگوں کو رسالت کی دعوت نہیں دیتا، وہ خود ایمان لاتا ہے اس پر اور اس کی زبان سے بھی گواہی دیتا ہے کہ جو مشن مجھے دیا گیا ہے یہ حق کا ہے. اس مشن پہ چل کے بھی گواہی دیتا ہے اور روز محشر بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا کہ یہی راستہ حق کا راستہ. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا اور سراج منیر بنا کر بھیجا. توجہ میری جانب، سراج منیر روشن چراغ بنا کر بھیجا. ایک سراج وہاجا ہے، ایک سراج منیر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ نبأ میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. فرمایا ہم نے سورج کو بہت زیادہ روشن بنایا، وہ سراج وہاجا، اور محبوب کو کیا کہا؟ سراج منیرا. یہی نقطہ بیان کر کے میں گفتگو کو سمیٹوں گا. توجہ میری طرف، بیٹا حرکت نہیں کرے، آرام سے بیٹھے. سراج وہاجا کہا سورج کو، اور محبوب کو کیا کہا؟ سراج منیر کہا. وہ جو سراج وہاجا ہے جو پوری دنیا کو روشنیاں دیتا ہے، سورج پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے. کوئی اس کو مانے تب بھی روشنی دیتا ہے، نہ مانے تب بھی روشنی دیتا ہے. اپنے پرائے سب پر یکساں روشنیاں بکھیرتا ہے. اور اگلی بات سنیے گا، یہ ستارے جو نکلتے ہیں، ستارے سورج سے، ستارے چاند سے روشنی دیتے ہیں، چاند سورج سے روشنی دیتا ہے، اور سورج سوائے رب کے کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا. اور
جب سورج نکل آئے پھر ساری لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو مجھے نقطہ بیان کر رہا ہوں، اس کو کہا سراج وہاجا۔ جب یہ سورج نکل گیا، روشنی اتنی ہوئی، ساری لائٹیں آف ہو گئی، کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آمنہ کے لال ہے عبداللہ کا در یتیم، اسے سراج منیر کہا گیا۔ جب اس سورج کے نکلنے کے بعد ظاہری طور پر دنیا میں کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تو آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی بھی ضرورت نہیں۔ جب سورج نکلا ہوا ہو اور سامنے کوئی ٹارچ آن کر دے، بلب آن کر دے، 1000 فٹ کا، 1,00,000 فٹ کا، لوگ کہتے ہیں چلا ہو گیا یار، اندھا ہو گیا، سورج ایڈا بڑا روشنی چمکتی پئی ہے۔ تو حضور کی آمد کے بعد کوئی اور نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے، اصل نہیں کہا کہ اندھا ہو گیا میرا محبوب، کوئی کمی رہتی چیزیں چھوڑ دے گیا جو تو آ کے پوری کرنی ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہاں سے قرآن ثابت کرتا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قبری والے نے فرمایا لوگوں کوئی ضروری بات جو تمہیں بتانے والی تھی میں نے تمہیں بتائے بغیر نہیں چھوڑا، بتا دی ہے۔ کوئی فائدے والی چیز نہیں تھی مگر میں نے تمہیں نہ بتائی، وہ سب بتا دی ہے۔ کوئی نقصان دہ چیز نہیں تھی مگر میں نے تمہیں اس کے بارے میں بھی نذیر بنا دیا ہے۔ لوگوں میں تمہیں روشن چمکتے ہوئے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری سنت پہ چلتے رہنا، حوض کوثر پہ مجھ سے جام کوثر پی گئی۔ بات میں ختم کر رہا ہوں پیغام دے کے۔ جب سورج نکل جائے تو کوئی چھوٹا موٹا سورج روشنی چل نہیں سکتی۔ جب آمنہ کا لال آ گیا، کسی نبی کی، کسی ہادی کی، کسی غلام احمد قادیانی کی نبوت چل نہیں سکتی، کسی اسود انسی کی نبوت چل نہیں سکتی۔ جب وہ نبی آ گیا اس کی نبوت بھی آخری نبوت ہے، اس کا لایا ہوا نظام بھی آخری نظام ہے۔ میرے محبوب کی نبوت کے بغیر کوئی اور ایمان قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور اس پیغمبر کے لائے ہوئے نظام کے بغیر کسی اور نظام کو بھی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبولیت سر حاصل نہیں ہو۔ 70 سال ہو گئے نا پاکستان بنے ہوئے، کتنے نظام آزما چکے؟ 35 سال فوجی وردی والے لے گئے، 4 بڑیاں پارٹیاں لے گئی ہیں، نئی پارٹی آئی سی، نام مدینے دا، گڈی دا بورڈ لایا نے مدینے دا، تے جا کے در رہے کرتار پڑے، بورڈ مدینے دا لایا ہے، یہ گڈی جا لاہور رہی ہے تے بورڈ پشاور دا لایا ہے، تے بورڈا نام کا کام نہیں پڑ رہا۔ اور یہ بھی بڑی حیرت والی بات ہے کہ وہاں کرتارپورہ میں جو افتتاح تھا، وہاں وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں 400 ٹیمپل پاکستان نے، پرائم منسٹر صاحب نے رینوویٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب نے شاید تیرے پیو دی یہ جائیداد ہے، تیرے پیو کا پیسہ ہے، اسلام آباد میں مسجد تم گراتے ہو اور 4 ایکڑ سے 42 ایکڑ پر تم نے 3 مہینوں میں سکھوں کا وہاں بٹھانا بنا دیا ہے۔ ریاست مدینہ بتخانے گرانے کے لیے آئی تھی یا بنانے کے لیے آئی تھی؟ اس لیے میں عرض کروں کہ جس طرح نبوت آخری ہے، حضور کا نظام بھی آخری ہے، حضور کی شریعت بھی آخری ہے، اور دنیا جس مشکل اور دکھ میں اس وقت پڑی ہوئی ہے نا، اس درد سے، اس دکھ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، کملی والے کے طریقے پر آ جاؤ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ جب تک معیشت، معاشرت، گھر بار، خوشی غمی، سارے معاملات کملی والے کے طریقے پر نہیں آئیں گے، ہماری دنیا کی زندگی نہیں سنور سکتی۔ اور میں بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے نبی کی سیرت کے حوالے سے نا 2 رویے ہیں علماء کرام کے لیے پڑھے لکھے ہیں، 2 قسم کے لوگوں نے رویے اختیار کیے۔ ایک رویہ یورپ کا ہے جن میں حضور کو ایک حکمران تو مانا ہے، ایک لیڈر تو مانا ہے،
ایک اچھا سپہ سالار تو مانا ہے، اور حضور کی زندگی سے وہ چیزیں انہوں نے لے لی ہیں، انصاف ہے، صفائی ہے، سچائی ہے، یہ یورپ کے اندر زیادہ ملتی ہے۔ اور ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے حضور کو مذہبی لیڈر کے طور پر لیا، نمازیں پڑھانے والا، ذکر کرنے والا، درود پڑھنے والا، تسبیح اس پر پڑھو، باتیں اس کی پڑھو، لیکن حضور کو بحیثیت دنیا کے امام اور لیڈر کے مسلمان آج تک نہیں سمجھ سکے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیا جہاں بھی دیکھیں، کسی ملک میں چلے جائیں، بگاڑ اور فساد کا شکار ہے۔ راہ نجات یہ ہے، حضور نے جو مکہ والوں کو پہلی دعوت دی تھی، کھانے پہ بلایا تھا، فرمایا یہ کلمہ ہے، اس کو مان لو، تمہاری دنیا سنور جائے گی اور تمہاری آخرت کی بگڑی بھی بچ جائے گی۔ پہلے دنیا کی سنورنے کا وعدہ کیا اور بعد میں آخرت کا وعدہ کیا۔ سوال یہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج 1.5 ارب مسلمان ہے، حضور پہ کلمہ درود اور مجلس آباد ہے، حضور کے نام کی سیرت کی محفلیں آباد ہیں، آخر میں کیا وجہ ہے کہ مسلمان سوال کا شکار ہے؟ کہیں تو کمی ہے۔ کمی یہی ہے کہ حضور پہ درود اور سلام اور نعت کے ساتھ ان کی سیرت کو، ان کے حکم کو زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ جو اچھا بیان ہوا وہ رب کی توفیق سے تھا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اللہ ہماری مغفرت کرے، بخشش کر دے، معاف کر دے، اور روز محشر کملی والے کے ہاتھوں ہم گناہ گاروں کو بھی اللہ جامع کوثر عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔